ہمیں سوچنا ہوگا. آپ کو کچھ باتیں آج مختصراً بتاتا ہوں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے. بہت زیادہ تفصیل تو نہیں سنا پاؤں گا، مختصر باتیں. قرآن کریم سورہ الکہف پارہ نمبر 16 آیت نمبر 94 94. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. قالوا انہوں نے کہا یا ذا القرنین، یہ حضرت سکندر ذوالقرنین، یہ ان کا ذکر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نبی، 4 بادشاہ ہوئے ہیں دنیا میں جن کے ٹائم پر صرف وہی بادشاہ تھے، کوئی اور نہیں تھا. یعنی انٹائر ارتھ، جتنی بھی روئے زمین، اس میں اس وقت تنہا اکیلے بادشاہ تھے. ایسے شخص کتنے ہوئے؟ 4. 2 مسلمان اور 2 کافر. کافروں میں پہلا نمرود اور دوسرا بخت نصر. ایران والے بخت نصر بھی کہتے ہیں، وہ بے پہ زبر لگاتے ہیں. بخت نصر اور نمرود کافروں میں. مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام. تو انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. مجھے انگلش کے نام میگا یا کچھ اس طرح کے لفظ میرے ذہن میں ہیں. صحیح طرح میگ یا میگا کا لفظ یاجوج کے لیے اور دوسرے کے لیے بھی اسی طرح کا لفظ اگر آ گیا ذہن میں آپ کو بتاؤں گا. ذہن سے نکلا ہوا ہے. یہ سامنے بھائی کہہ رہے ہیں یہ گاؤ میں گاؤ کہہ رہے ہیں. مجھے گوگ اور میگوگ، بالکل صحیح، گوگ اور میگوگ یہ لفظ انگلش میں کہے جاتے ہیں. یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. یعنی اس وقت تک یہ قیامت کا دن وہ قائم جو ہونا ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگا، اس سے پہلے یہ 10 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی. سورج مغرب سے نکلے گا، دھواں، اسموک. دابہ، یہ ایک جانور، یہ نکلے گا. یاجوج اور ماجوج. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر زندہ دوبارہ تشریف لائیں گے. 3 خسوف، سورج گہن ہوں گے مختلف. آگ ظاہر ہوگی 3 دن، 5 دن یا 7 دن، مختلف الفاظ ملتے ہیں، جو قصر عدن سے نکلے گی. یہ نشانیاں. اس کے علاوہ ظہور مہدی ہے، فرات کا جو دریا نہر ہے اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلنا، اور بہت سی اس کو معتاد یا غیر معتاد نشانیاں کہتے ہیں، عادی یا بغیر اس کے. یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ ان کے بارے میں کہانیاں نہیں، جو حقائق ہمیں اسلامی تعلیمات میں ملتے ہیں ہم ان پر یقین رکھتے ہیں. ویسے بہت کچھ ان کے بارے میں لکھا گیا اور کہا گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں. ان کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ان کے ظاہر میں ہزاروں میں چلے گئے تھے.
اور پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے. چونکہ وہ کثرت سے نوحہ کرتے تھے اس لیے ان کو نوح کہا جاتا ہے. ان کا نام نوح نہیں ہے. ان کا نام عبرانی زبان میں یشکر، جس کا عربی معنی عبد الغفار بنتا ہے، یہ بتایا گیا ہے. انہوں نے 950 برس تبلیغ کی. عمر شریف ظاہری طور پر دنیا میں بہت زیادہ پائی. آخری روایت 1600 برس کی ہے. مختلف روایتیں ہیں مگر ایک روایت میں کہ 1600 برس وہ دنیا میں رہے. واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. نوح علیہ السلام نے جب قوم کو 950 سال دن رات قال جو ہے نا دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات ان کو بلایا دین کی طرف مگر لوگ نہیں آئے، تو پھر انہوں نے دعا فرما دی جس کو اردو والے بد دعا کہتے ہیں، عذاب کی. طوفان نوح مشہور ہے. آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی نکلا، ہر طرف پانی پانی، بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا. انہوں نے ایک اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تھی، بوٹ، 3 منزلیں. ایک منزل میں چوپائے 4 ٹانگوں والے جانور، دوسری میں رینگنے والے دوسرے جانور بقائے نسل کے لیے، اور اوپر کی منزل میں انسان تھے 80 پیپل جو ایمان لائے تھے. ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. یہ 3 بیٹے ان کے. انہی کی اولاد سے آگے دنیا میں لوگ، اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. عرب اور فارس اور روم کے لوگ یہ سام کی اولاد ہے. عرب، فارس یعنی ایران، اور روم کے جتنے لوگ ہیں یہ سامی ہیں، سامی النسل. قبط، بربر اور یہ جتنے افریقہ کے لوگ ہیں یہ سب کے سب حامی النسل ہیں. یافس سے یہ جو آپ کے ایسٹرن علاقے ہیں، ترک ہو گئے اور دوسرے جن کو آپ چائنا وغیرہ ادھر کہتے ہیں، یہ سب یافس کی اولاد ہیں جو دنیا میں اس وقت پائے جا رہے ہیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یاجوج اور ماجوج بنو آدم سے ہیں، لیکن حضرت حوا کے بطن سے نہیں. یعنی ان کو اخیافی بھائی، یہ عربی کا ایک لفظ ہے اخیافی، اس کا مطلب کہ باپ ایک ہو مائیں الگ الگ، تو ان کو اخیافی بھائی کہتے ہیں. یہ بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں مگر حضرت حوا سے نہیں. بات اشارے میں کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت آدم علیہ السلام نیند میں ہیں اور نیند کی حالت میں ان کا قطرہ زمین میں مٹی میں مل گیا، جس سے یہ یاجوج اور ماجوج بنائے گئے ہیں. اشارے میں بات کی ہے. اس پر کچھ لوگوں نے بحث کی ہے. میں نے کہا میں تفصیل میں نہیں جا رہا، عبارتوں میں روایات میں بہت کچھ آیا ہے. بعض نے کہا وہ ترک سے ہوں گے، یہی دہاق نے کہا یعنی یہ یاجوج اور ماجوج یہ ان میں سے کوئی ترکوں کا سلسلہ، ترک ان سے الگ ہو گئے، وہ ان سے الگ ہو گئے. حضرت امام ابن حجر عسقلانی وہ فرماتے ہیں کعب احبار کے قول کا رد حدیث مرفوع میں موجود ہے. بہرحال یہ یاجوج اور ماجوج
گوگ اور میگوگ، 3 قسم کے ہیں. ان کے جسم ارض کی طرح ہیں. یہ ایک بڑا درخت، ہمارے ہاں شاید صنوبر کہا جاتا ہے اس لکڑی کی طرح، 4 ہاتھ لمبے اور 4 ہاتھ چوڑے. ان کی ایک قسم ایسی ہے کہ ایک کان ان کا زمین پر ہوتا ہے، دوسرے سے سارے جسم کو ڈھانپتے ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ یاجوج اور ماجوج میں سے بعض کا قد 1 بالشت، بعض کا 2 بالشت اور سب سے لمبا 3 بالشت، یعنی یہ زیادہ لمبے قد کے نہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ یاجوج اور ماجوج کے 22 ان کے ٹرائبز ہیں، قبیلے ہیں. حضرت سلطان سکندر رحمت اللہ علیہ نے 21 کے آگے دیوار کھینچی تھی. ایک قبیلہ جنگ والوں سے بھاگ نکلا، وہ ترک ہیں. 21 الگ ہیں ترک، ان سے وہ بھی مضبوط جسموں والے. اس حوالے سے اور بھی بات، حضرت خالد بن عبداللہ بن ہرملہ اپنی خالہ سے مرفوعاً جو بات اوپر تک جاتی ہے روایت کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو تمہارا کوئی دشمن نہیں، یہ خام خیالی ہے، اس لیے کہ تم دشمنوں سے لڑتے رہو گے یہاں تک کہ تمہاری آخری جنگ یاجوج اور ماجوج سے ہوگی. وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، سخت بالوں والے، وہ ہر ڈھلان سے نیچے اتریں گے. یعنی ان کے لیے یہ بہت کھیل جیسی بات ہوگی، ہم کیسے اترتے ہیں، ان کا اترنا کیسا ہوگا. یہ ایک قبیلہ سمجھ لیں، ایک خاص قبیلہ یاجوج اور ماجوج. اب ابن حبان میں روایت موجود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یاجوج بہت کم ہے، مگر سنیں دھیان سے، یہ خود ان کی تعداد اس وقت بہت زیادہ نہیں ہے، مگر ان میں سے جو مرتا ہے 1000 اولاد چھوڑ کے مرتا ہے. یعنی ان کی اولاد بہت ہوتی ہے. عمر بن اوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج جتنا چاہیں تعلق رکھیں ازدواجی آپس میں، جو مرتا ہے 1000 اولاد چھوڑ کر مرتا ہے. ان کے لیے بھی عورتیں یعنی میل فیمیل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو سلسلے ہیں دوسرے وہ موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں، ان کے علاوہ 3 گروہ ہیں، ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے. تاویل، تاریس اور منسک، یہ نام بھی ان کے 3 قبیلوں کے بتائے گئے ہیں اگر میں نے صحیح پڑھے. عبد بن حمید نے بھی اسی طرح کی روایت. حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے فرزند رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں انسانوں اور جنوں کے کل 10 اجزاء یعنی 10 پارٹس میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، اور باقی 1 حصہ جملہ انسان، یعنی اتنی ان کی گروتھ ہو رہی ہے، بڑھ رہے ہیں. حضرت سکندر ذوالقرنین نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، واللہ اعلم، جیسا کہ بیان کیا گیا.
ان کے زمانے میں جب یہ بادشاہ تھے، شکایت کی گئی کہ یہ لوگ بہت فساد کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، تو ان کا جو علاقہ تھا اس میں ان کو بند کرنے کے لیے پہاڑوں کے درمیان حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی جس کو سد سکندری کہتے ہیں۔ سد اس رکاوٹ کو چونکہ حضرت سکندر نے بنائی، سد سکندری۔ یہ سکندر ذوالقرنین اگر کوئی الیگزینڈر سے ان کو ملاتا ہے تو میرا خیال ہے شاید وہ الیگزینڈر جس کو کہا جاتا ہے وہ کوئی اور ہے، یہ حضرت سکندر ذوالقرنین کوئی اور ہستی ہے، لوگ مکسنگ کر دیتے ہیں۔ حضرت سکندر کا بیان قرآن میں ہے، اعینونی بقوہ، میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ عون، تعاون، مدد، ہمارے ہاں اس کے حوالے سے بہت سی باتیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو پھر ایک دوسرے کی مدد کا کیا مطلب؟ کیوں حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی؟ کیوں حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ؟ نبی کیوں کہہ رہے ہیں اعینونی بقوہ؟ تو سمجھ لیجئے ذاتی اور حقیقی طور پر مددگار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ باقی جو کوئی، کیونکہ باقی سب مخلوق ہے، جو کوئی مدد کر سکتا ہے وہ اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں۔ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ تعالی۔ مخلوق مدد کرتی، آپ چیزوں سے مدد لیتے ہیں، حکم دیا گیا نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی بھلائی میں، تو سب مدد کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں۔ خود سے حقیقی مددگار صرف اللہ تعالی۔ اعینونی بقوہ، قرآن ہے، نبی کہہ رہے ہیں، ولی کہہ رہے ہیں حضرت سکندر میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ انہوں نے لوہا اور تانبا ملا کر وہ دیوار کھڑی کی ہے دو پہاڑوں کے درمیان۔ بعض کتابوں میں اس کا سائز بھی ہے کہ کتنی نیچے کتنی اوپر، وہ ایسی کہ اس کو، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ان کے یاجوج ماجوج کے قد زیادہ نہیں ہے، ہائٹ ان کی زیادہ نہیں ہے، تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ لگائیں 3 فیٹ، 3 بالش، کسی کی بالش اگر فٹ بھر کے برابر بھی ہے تو ان کے ہاں لمبے سے لمبا 3 فٹ کا، تو وہ اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتے، اس وال کو جو حضرت سکندر ذوالقرنین نے بنا دی، تو یہ اس علاقے میں محدود کر دیے گئے۔ کون؟ یاجوج اور ماجوج۔ اب یہ لوگ چونکہ دیوار بن گئی، پابند ہو گئے، یہ آنا چاہتے ہیں، یہ روز اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ ترمذی میں، ابن حبان میں، حاکم میں روایت موجود، یاجوج ماجوج روزانہ سد سکندری کو، اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی کہ یاجوج ماجوج روزانہ سد سکندری بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، سد سکندری کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ قریب ہے وہ اسے توڑ ڈالیں۔ ان کا سربراہ جو چیف ہے وہ کہتا ہے چلو اب تھک گئے کل توڑیں گے، وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا وہ کھود چکے ہوتے ہیں اس کو اور زیادہ سخت کر دیتا ہے، وہ دوبارہ آتے ہیں پھر کھودتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، اللہ اور سخت کر دیتا ہے۔ جس دن اللہ چاہے گا کہ وہ دیوار توڑ لیں، اس شام کو وہ جاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ انشاء اللہ،
یہ 3 لفظ ہیں، ان شاء اللہ، ہم لوگ ملا کے لکھ دیتے ہیں۔ ان کا مطلب اگر، شاء چاہے گا، اللہ اگر اللہ چاہے گا، if اللہ willing۔ ہم لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں، صرف انشاء ملا کے لکھیں یا ملا کے کہیں تو اس کے معنی بنانے کے بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ منشی الخلق من آدم، تو بہتر ہے لکھتے ہوئے بھی بولتے ہوئے بھی احتیاط، انشاء اللہ اگر اللہ چاہے گا۔ تو اس شام کو ان کے سردار کے منہ سے یہ نکل جائے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ تو چونکہ انشاء اللہ کہا ہوگا تو جب کل آئیں گے تو وہ جتنا توڑ کے گئے ہوں گے وہ ٹوٹا ہوگا، اور جہاں چھوڑ گئے تھے اس سے باقی وہ توڑ ڈالیں گے اور یہ دیوار گر جائے گی۔ یہ مشیت الہی، مشیت الہی، شاء یشاء چاہنا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اس کی مشیت کیا ہے یہ وہی جانتا ہے، میں اور آپ بحث کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یوں کیوں ہے، فلاں چیز کیوں بنائی، یہ کیوں نہیں کر دیا، یہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ اللہ کی مشیت کو جان سکتے نہیں۔ کائنات بنائی ہے، اس نے پھول بنایا تو کانٹا بھی بنایا ہے، اس نے نبی بنایا تو اس نے شیطان بھی بنایا ہے، اسی نے خوشبو بنائی ہے، اسی نے بدبو بھی بنائی ہے، ہر خیر و شر کا۔ تو ہم اللہ خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق، یہ اس کی تعریف ہے۔ بری چیزوں کا نام لے کے نہیں کہیں گے جب خاص ذکر کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بے ادبی ہوگی، اور بے ادبی کرنا کفر پہ لے جاتا ہے۔ اللہ کی ہو، نبی کی ہو، نبی کی اللہ کی بے ادبی انسان کو ایمان سے نکال دیتی ہے، بہت احتیاط کی ضرورت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی رضا اور مشیت، اور مشیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارا حال ہمیں کچھ بھی کہے، ہم اس کی مشیت کو پوری طرح جان نہیں سکتے۔ ہاں کچھ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں جن پر اللہ ان کے قلب میں کچھ اس کو واضح فرما دیتا ہے، ظاہر فرما دیتا ہے، یعنی انکشاف ہو جاتا ہے، ان کو کشف ہو جاتا ہے، وہ روحانی طور پر دیکھ لیتے ہیں، مگر ان کی زبان پر بھی چپ ہوتی ہے، وہ کائنات کے راز عام نہیں کھولتے، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی دین ہے جس کو وہ عطا فرمائے۔ تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہیں، اللہ جب چاہے گا وہ نکل آئیں گے، اور اللہ نکالے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ روکے تو کوئی نکال نہیں سکتا۔ یاد رہے، وہ دیوار پر سیڑھی لگا کر چڑھیں یا کسی اور طریقے سے اوپر آئیں، یہ الہام ان کو اللہ دے۔ آپ اچھی بلی چیزیں جانتے ہوتے ہیں، تقدیر آتی ہے، نگاہوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے مگر آنکھ پر پردہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری یادداشت، چیز ہمارے ذہن میں ہے، علم میں ہے، بادل آ جائے گا، اس وقت آپ کے سامنے مستحضر، یعنی وہ حاضر نہیں ہوگی، حالانکہ آپ کو یاد بعد میں آپ کہیں گے یار یہ اس وقت کیوں نہیں یاد آئی، تو وہ ہوتی ہے۔ تو یہ مشیت ہے، کب کہاں کیسے ہوگا، کچھ ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے، اسباب بتا رہا ہوں، کچھ ہمارے امتحانات ہوتے ہیں، کچھ درجہ بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہمارے لیے بطور سزا بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے چاروں باتیں آپ کو بتا دی، کچھ باتیں ہمارا امتحان ہوتی ہیں، کچھ درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ہماری خطاؤں کا نتیجہ، اور کچھ ہمارے لیے کیا ہوگا اس میں، کہ ہمارے لیے اس میں امتحان بھی ہو گیا، آپ نے یہ بھی سن لیا، کچھ سزا ہو گئی، کچھ درجے بڑھانے کے لیے ہو گیا، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ہمارے لیے سزا ہوتی ہے. تو ہم جان لیں، احتیاط کریں. یہ لوگ یاجوج ماجوج جب نکل آئیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک اتنا ہے کہ اگر کسی ندی میں منہ رکھ دے گا سارا پانی پی جائے گا. کسی کھیت کو چرنا چاہیں گے ویران کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت ایمان دی. شب معراج کے بیان میں یہ ملتا ہے کہ ان کو دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ فرمایا یہ اولاد ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. جو اولاد آدم نافرمان ہے ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. یہ لوگ جب آئیں گے تو انسانی آبادی قلعوں میں، بڑے بڑے قلعوں میں، اونچی جگہوں پہ چلے جائیں گے. اپنے کچھ جانور ساتھ لے جائیں گے مویشی کھانے پینے کے لیے. یہ یاجوج اور ماجوج پوری دنیا کا پانی، اردو میں کہوں، چٹ کر جائیں گے. ان میں سے کوئی ایک کسی نہر سے گزرے گا تو وہ اکیلا ہی اس نہر کا پانی پی لے گا اور وہ نہر خشک ہو کر رہ جائے گی. کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے، کہیں گے یہاں تو نہر تھی، تو وہ کہیں گے کہ اب نظر نہیں آ رہی. بڑے بڑے سمندروں کا ذکر بھی ہے کہ وہاں سے گزریں گے اور یہ اس کا پانی پی جائیں گے. ہمارے ہاں سری کہلاتی ہے، گائے بیل بکرے وغیرہ کی سری. سری پائے آپ لوگ کھاتے ہیں. 100 دینار سونے کا سکہ، 100 دینار کا ایک سر ملے گا. اتنی مہنگائی، کیونکہ چیزیں غائب ہو جائیں گی. یہ سب کچھ کھا جائیں گے، کیا درخت اور کیا پھل اور کیا دوسری چیزیں. یہ لوگوں کو جو بھی ان کے ہاتھ چڑھے گا اس کو بھی کھا جائیں گے. مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے تمام اہل زمین کو مار ڈالا، اب چلو آسمان والوں کو بھی مار ڈالیں. وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ تعالی ان کے تیروں کو جو انہوں نے آسمان کی طرف چلائیں گے خون آلود کر کے ان کی طرف واپس لوٹا دے گا. یعنی آسمان پر ان کا زور نہیں چلے گا. خون آلود ہو کر واپس آنا یہ سمجھیں گے شاید لگ گیا کسی کو اور کسی کو زخمی کر دیا، لیکن یہ ان کے لیے فتنہ ہوگا. اللہ تعالی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین پر آ چکے ہوں گے. وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے ساتھ جتنے اہل ایمان ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے. اللہ تعالی کیڑے بھیجے گا. بعضوں نے پرندے لکھا ہے، بعضوں نے کیڑے لکھے گا، جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں لٹک جائیں گے. کتنے سخت ہوں گے. یہ وائرس کورونا وائرس کہتے ہیں، سوئی کی نوک جو نیڈل ہوتی ہے نا جسے آپ کپڑے سیتے ہیں خواتین یا ٹیلرز، اس کی نوک بہت باریک ہوتی ہے. کہتے ہیں اس سے بھی باریک ہے، نظر نہیں آتا. کتنی تباہی پھیلا رہا ہے. خوش خدا کی قدرت کو پہچانے. وہ یہ نہ نظر آنے والے جرثوم جرم سے آپ کو کس طرح اس نے پوری دنیا کو بے بس کیا ہے. تو یہ وجود والے ہوں گے. تو ان وجود والوں کو اب نمرود خدائی کے دعوے، مچھر سے مروایا اللہ نے. وہ جو ہاتھی والے تھے ابرہا اور اس کا لشکر، ابابیل بھیجے. چھوٹا سا کنکر پرندے کی چونچ میں کتنا بڑا کنکر آئے گا، چنے کے برابر ہی.
مگر وہ ان پر کیسے لگتا تھا؟ کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ اسی طرح یاجوج اور ماجوج کی گردن میں کیڑے، چھوٹا سا کوئی کیڑا ہوگا، لٹکا دیا جائے گا۔ ایک روایت میں کیڑوں جیسی شے کا ہے جیسی اونٹوں یا بکریوں کے ناک میں۔ ہاتھی دنیا میں سب سے بڑے جسم کا جانور ہے، ایلیفینٹ، ہاتھی، فیل۔ اس کی سونڈ جو ہوتی ہے اس میں چیونٹی، باریک سی چیونٹی چل جائے اس کو مار دیتی ہے۔ کتنے بڑے جسم کا جانور، باریک سی چیونٹی سونڈ میں چلی جائے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اسی لیے وہ پھنکارتا رہتا ہے، اسے اپنی سونڈ سے ہوا نکالتا رہتا ہے کہ کوئی ہو تو ہٹ جائے۔ کھال پہ چلے گی تو نہیں، اندر چلی گئی، وہ چیونٹی اس کی ہلاکت کا باعث۔ اب کیڑا معمولی سا ان یاجوج ماجوج کو، جو کھیتوں کے کھیت بندے کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، حضرت عیسیٰ دعا فرمائیں گے تو اللہ کیڑے بھیجے گا جو اس قوم کو تباہ کر دیں گے۔ ان کو کیڑا جو ہی لگے گا مر جائیں گے۔ آن کی آن، میں اس کو انگلش میں کیا کہوں، آپ کی یہ جو آنکھ جھپکتے ہیں آپ، اس میں آپ شاید سیکنڈ کاؤنٹ کرتے ہوں گے، حالانکہ سیکنڈ کو بھی آپ نے 1 بلین ٹائم ڈیوائڈ کر لیا ہے، یا اس سے زیادہ، کھرب تک بھی سنا ہے میں نے کہ ڈیوائڈ کر لیا سیکنڈ کو۔ اللہ تعالیٰ اس سے کم مدت میں اس پوری یاجوج ماجوج قوم کو تباہ کر دے گا۔ صبح لوگ دیکھیں گے تو کوئی آواز نہیں ہوگی اور وہ مرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ مسلمان کہیں گے کوئی ہے جو جان کی بازی لگا کر ان کی خبر لائے۔ ایک اللہ کا بندہ اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر کے نیچے اترے گا، اسے یقین ہوگا کہ میں نے بچ کر نہیں آنا جو حالات ہیں۔ تو جب وہ اترے گا تو دیکھے گا کہ یاجوج ماجوج ایک دوسرے کے اوپر مرے پڑے ہیں، وہ وہاں سے پکارے گا، مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنوں سے کفایت کی ہے، یعنی وہ کافی ہو گیا تمہیں اور دشمن اس نے ختم کر دیے ہیں۔ تمام لوگ قلعوں سے، بستیوں سے، جہاں جہاں چھپے ہوں گے نکل کھڑے ہوں گے، جو جانور بچ رہے ہوں گے وہ ساتھ لائیں گے، لیکن اب ان کے جانوروں کے لیے ایک تنکا بھی کہیں نہیں ہوگا جو وہ اپنے جانوروں کو کھلا سکیں، ان کا اپنا گوشت ہی ہوگا جانوروں کا۔ تو وہ خود بخود جانور بغیر کھائے پیے موٹے تازے ہو جائیں گے۔ اللہ کی نشانیاں۔ خود رو یا خود رو کہتے ہیں آپ، بہت سے ہوتے ہیں جن کو آپ پانی نہ دیں تو دوسرے دن وہ سڑ جاتی ہے گھاس، اور کہیں جنگل میں اگ رہی ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ قدرت ہے۔ میرے رب تعالیٰ کی قدرت کو آپ پوری طرح کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ یہ جو سائنس ہے نا جس پہ بہت ناز ہے، یہ ابھی تک 3%، 3% دنیا کا، وہ بھی پوری طرح نہیں۔ یہ جو ڈاکٹری ہے آپ کی، میڈیکل، پوچھے ڈاکٹروں سے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 90% چیزوں کا علاج ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بہت تھوڑا سا جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا کرے، وہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، جس کو رب نوازے، رب کے بندے بن جائیں۔ جب آپ اس کے ہو جائیں گے تو حدیث کہتی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر خدائی میں اس کو اختیار، پھر وہ جو چاہے، یہ کن ہو جا، یہ اس کو عطا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے۔ کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، پیارا بن کے دیکھ لے، آزمائش شرط ہے، اللہ کے ہو کے تو دیکھیں،
وہ تو خود فرماتا ہے کوئی ہماری طرف آئے، میری طرف کوئی بالشت آتا ہے میں پورا ہاتھ آتا ہوں، کوئی چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک کہ تھوڑا سا تو آؤ، لیکن ہم آتے ہی نہیں ہیں. یہ ہماری کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا سمیت سامنے آئیں گے. زمین کے چپے چپے پر یاجوج ماجوج کی بدبو پھیلی ہوگی، لوگوں کو وہ بدبو مار رہی ہوگی. اس وقت وہ کہیں گے اس جینے سے موت بھلی، یعنی اتنی بو ہوگی. تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے. کورونا وائرس میں مسجدوں سے بھاگنے والوں ذرا سن لو، تمام لوگ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے جمع ہو کر. آج آپ عبادت کے لیے جمع کرنے سے منع کر رہے ہو، باقی سب جگہ جمع ہوتے رہو. وائرس صرف مسجد میں آئے گا، مسجد کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا. افسوس ایسی سوچ پر. میں نے کہا نا میں لاک ڈاؤن کی مخالفت نہیں کر رہا، تدابیر کی مخالفت نہیں کر رہا. سب جگہ کرو نا، باقی کہیں نہیں. مسجد میں جمع نہیں ہونا. اس وقت جب بدبو پھیلی ہوگی یاجوج ماجوج کی تو وہ بدبو لوگوں کو کھا رہی ہوگی. میں یہ جو 9/11 کا جو حادثہ بتاتے ہیں، 11 ستمبر 2001 کی بات ہے غالباً، جب یہ امریکہ میں 90 منزلہ بلڈنگیں گرائی گئی تھیں. نیو یارک میں چوہے بہت زیادہ ہیں اور سرکاری طور پر اعلان ہوا ہے وہاں پر کتنے، غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 20 ملین یا 20 لاکھ چوہے تو سرکاری طور پر ایڈمٹ کرتے ہیں. وہ جب بلڈنگیں گرائی گئیں تو وہاں کے لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ یہاں موتیں جو ہوئی ہیں وہ بلڈنگ میں لوگوں کی اتنی نہیں ہوئی جتنی بدبو سے ہوئی ہیں. اتنی بدبو تھی اس علاقے میں اور کتنے دن تک رہی، اس سے سب سے زیادہ موتیں ہوئیں. کیونکہ انسان کی ایک حد تک برداشت ہے خوشبو یا بدبو کی، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ یاجوج ماجوج کی اتنی بدبو ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ اس جینے سے موت بھلی. تمام لوگ جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے. اللہ تعالی 8 دن تک غبار آلود ہوا بھیجے گا، یعنی ہوا آئے گی اس میں غبار ہوگا. لوگوں پر غبار اور دھواں ہی دھواں ہوگا، یعنی اتنا کہ کلیئر نظر نہیں آئے گی کوئی چیز، وہ دھواں ہوگا یا غبار ہوگا. اس سے وہ نزلہ اور زکام میں مبتلا ہو جائیں گے لوگ، یعنی اس غبار سے اور اس دھوئیں سے. اس کے بعد 3 دن اس میں مبتلا رہیں گے. 3 دن کے بعد ان کو اس سے نجات مل جائے گی. وہ ہوا یاجوج اور ماجوج کے مردار کو ایسی جگہ ڈھلانوں میں جو پہلے دریا رہے ہوں گے ان میں پھینک دے گی اور ان کی بو ختم ہو جائے گی. سن رہے ہیں آپ؟ کتنی بڑی مصیبت ہوں گے یاجوج اور ماجوج. کیسے یہ دور ہوں گے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. نیکوں کی دعا اور نیک ہونا، اللہ کا پیارا ہونا، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں. ہم اگر نیکوں کے ساتھ ہو جائیں خود نیک نہیں ہو سکتے. وہ جو عربی میں مشہور شعر ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یدرکنی صلاحا. میں نیکوں سے پیار کرتا ہوں، احب الصالحین ولست منہم، حالانکہ ان میں سے نہیں ہوں میں مگر ان سے پیار کرتا ہوں. اللہ تعالی سے امید ہے وہ مجھے ان کی محبت کی وجہ سے نیک بنا دے گا. نیکوں کا ساتھ. اصحاب کہف کا کتا
جانور ہے، کتا نجس جانور ہے، اللہ والوں کے پیچھے لگا، ذکر قرآن میں آ گیا۔ وہ جانور اللہ والوں کے ساتھ لگے، اس کو یہ درجہ مل جائے۔ ایمان والا سچے دل سے اللہ کے پیاروں کے ساتھ لگے، کتنا مقام ملے گا۔ اور یہ ہمیں حکم ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہمیں اچھی صحبت، اب ٹی وی، یہ آپ کے جتنے بھی ٹیکنالوجی کے آپ کے آج کل آپ کے ہاتھ میں ہے نا، پہلے ہم کسی کو کہتے تھے، حضور نے فرمایا میں اپنی ہتھیلی کی دنیا کو دیکھ رہا ہوں، تو مانتے نہیں تھے نبی کا فرمان۔ آج اپنے فون پہ آپ نے ہتھیلی میں ہی دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ اللہ کی عطا سے ہتھیلی میں دیکھتے تھے، آپ فون پکڑ کے دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا ہتھیلی میں۔ اعتراض کرنے سے پہلے ذرا سائنس پہ ہی غور کر لیا کریں۔ تو آپ مگن ہیں ان چیزوں میں، اپنا وقت اچھوں کی صحبت میں گزارا کریں، نیکوں کی صحبت، اور ان سے دعا لیا کریں۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ دعا کروانا، میرے لیے دعا کریں، پلیز میک دعا فار می، ہم یہ کہتے ہیں۔ ڈو سم تھنگ ہی ول گیو یو دعا، کچھ ایسا کرو کہ وہ تمہیں دعا دے، ایسی کہ نیکی کر کے دکھائیں۔ ہم کوشش کریں، ہماری کوشش ہو، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر ایسے پرندے بھیجے گا جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، وہ یاجوج اور ماجوج کے مردار اٹھا کے لے جائیں گے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں جا کے پھینکیں گے، انہیں آگ میں پھینکیں گے۔ اس میں منافات نہیں ہے، یعنی وہ پہلے ذکر تھا دریا یا گہرائی کا یا آگ میں، یعنی ان کے لیے وہ آگ کی جگہ ہوگی، اور وہ سب جلا کے راکھ کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گا، کوئی گھر مٹی کا یا بالوں کا ایسا نہ ہوگا جہاں وہ بارش نہ پہنچی ہوگی، ہر جگہ وہ بارش پہنچے گی، تمام روئے زمین کو وہ بارش دھو ڈالے گی۔ اب زمین آئینے کی طرح صاف ہوگی، یہاں تک کہ اس میں آدمی اپنا چہرہ دیکھے گا جیسے آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ پھر زمین کو حکم ہوگا اپنی کھیتی اگا، پھل وغیرہ نکال اور اپنی برکت واپس لوٹا۔ اس وقت اتنی برکت ہو جائے گی کہ ایک انار کو ایک پورا گروپ، ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکوں سے دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا وہ جو آپ امبریلا کا کام لیں گے، لوگ یاجوج ماجوج کے تیروں ڈھالوں وغیرہ کو 7 برس تک ایندھن کی طرح جلائیں گے، یعنی جو ہتھیار ہوں گے یاجوج ماجوج کے، وہ 7 برس تک آپ کے ہاں فیول کا کام دیں گے۔ کتنی باتیں ہیں یہ، اس حوالے سے لوگوں نے بہت کچھ تفصیل لکھا ہے، میں نے آپ کو اس کا صرف بتایا مختصراً۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کی بنائی ہوئی وہ دیوار آج انہیں روکے ہوئے ہے، اور جب اللہ چاہے گا وہ دیوار ڈھہ جائے گی۔ میں نے جو بات کرنی ہے آپ سے لفظ دیوار پر، میرے 1-2 جملے سن لیں۔ حضرت سکندر نے دیوار بنا دی ان یاجوج ماجوج سے ہمیں بچانے کے لیے۔ بعض دیواریں بچاتی ہیں، بعض دیواریں روکتی ہیں۔ یاجوج ماجوج کو اس دیوار نے روک لیا، ہمیں اس دیوار نے بچا لیا۔ میں نے اور آپ نے کتنی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں اپنے اور نیکیوں کے درمیان، نیکوں کے درمیان۔
کتنی دیواریں ہماری خواہشات کی کھڑی ہوئی ہیں، کتنی دیواریں ہماری آرزوؤں تمناؤں کی کھڑی ہوئی ہیں، یہ ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں، اور ہم ان دیواروں کو گراتے نہیں۔ ہمارے ارادوں کی دیواریں، خواہشات کی دیواریں۔ یہ لفظ دیوار سے میں نے آپ کو کچھ پیغام دینا چاہا ہے۔ ہر وہ دیوار گرا دیں جو آپ کو اللہ سے قریب ہونے سے روکتی ہے، اور ہر وہ دیوار کھڑی کر دیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس دیوار کو اور اونچا کر دیں تاکہ ادھر جائیں نہیں۔ ایک دیوار روکنے کے لیے، ایک بچانے کے لیے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، گناہوں سے روکنے کی دیوار کھڑی کریں، اور اپنے آپ کو غلط خواہشات سے بچانا۔ خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات کی تہذیب کرنی پڑتی ہے، کون سی اچھی ہیں رکھنی ہے۔ مثلا میرا دل چاہ رہا ہے میں 1 کروڑ درود پڑھوں، 10 کروڑ پڑھوں، خواہش ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک خواہش ہے کہ میں فلاں کو تکلیف پہنچاؤں، غلط ہے، یا فلاں نافرمانی کروں، غلط کروں۔ تو خواہشات کی تہذیب کرنی ہے۔ آپ نے یاجوج اور ماجوج کی باتیں سنی، ایک دعا کیا کریں، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، اور ہمیں ہر ایسے وقت سے بچانا جب ہمارے ایمان کو خطرہ ہو۔ ایسے وقت سے پہلے ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جانا۔ اس زمانوں کی کبھی خواہش نہ کیجیے گا یہ کہ جی یاجوج ماجوج آئیں ہم دیکھیں نہ، یا اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں ایمان کے ساتھ لے جا۔ وہ دور کیسا ہوگا، کیا ہوگا، ہمیں بعض مرتبہ ہمارے منہ سے نہیں دیکھیں گے، جی معاف کیجیے گا، ایسی دعائیں نہ کیا کریں۔